إله الكون تبقى نور من ضل وضاع. أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدے کا اہم ترین چوتھا رکن آخرت ہے. آخرت در حقیقت اسلام کا ایک انقلابی عقیدہ ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عقیدہ آخرت ہی وہ عقیدہ ہے جس نے زمانے جاہلیت میں بدترین زندگی گزارنے والے انسانوں کو دنیا کے بہترین انسانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. آپ فرماتے تھے کہ قرآن کریم کی ابتدائی تمام صورتیں اور تمام آیتوں میں خاص طور پر قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ جس معاشرے میں، جن حالات میں اور جس زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس زمانے میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کے سلسلے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا ہے. آخرت کے سلسلے میں لوگوں کے تین طرح کے خیالات اور نظریات ہیں. انسانوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا اور اس کا کوئی امکان نہیں. ایسے لوگوں کو دہریہ اور ملحد کہا جاتا ہے. اور انسانوں کی دوسری جماعت وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کے سلسلے میں آواگون کا عقیدہ رکھتی ہے، تناسخ کا عقیدہ رکھتی ہے. یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر انسان اپنی پہلی زندگی میں اچھے اعمال کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی روح اچھی شکل و صورت میں دوبارہ دنیا میں آ جاتی ہے، اور اگر برے اعمال کرتا ہے تو بد صورت میں اور بری چیزوں کی صورت میں دنیا میں دوبارہ آ جاتی ہے. یہ عقیدہ فلاسفہ میں فیثاغورس سے شروع ہوا. مصر، روم کی قدیم تہذیبوں کے ساتھ ہوتا ہوا ہندوستان کی تہذیب کا ایک جز، خاص طور پر ہندو مذہب کا ایک اساسی جز بن چکا ہے. اور آج کل فلموں اور سیریلوں میں بھی خاص طور پر عقیدہ تناسخ پر کافی مواد لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. ہم مسلمانوں کو اور خاص طور پر اپنے بچوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ اس سلسلے میں تناسخ کا اور آواگون کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے انسان کو پیدا کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور قرآن اور حدیث کی تفصیلات کے مطابق انسان مرنے کے بعد اپنی آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اچھے اعمال کی صورت میں جنت بطور جزا کے پا لیتا ہے، اور برے اعمال کی صورت میں وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. صرف مرنے کے بعد زندگی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد انسان کی قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں پر انسان کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کے مطابق اللہ کی طرف سے اسے برزخ کی زندگی میں چین، سکون اور راحت یا عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. اس کے بعد قیامت قائم ہوگی. احادیث اور قرآن کریم کی تفصیلات کی روشنی میں سب سے پہلا سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل کی طرف سے، تو انسانوں میں اور اللہ کی زمین پر بے چینی طاری ہو جائے گی. جب وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی. قرآن کریم کہتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو بھی کچھ ہے اللہ کے عرش کے نیچے سب کے سب فنا ہو جائے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا. پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف آ جائیں گے. اس طرح سے گویا کہ آخرت میں اللہ رب العزت کو انسان اپنی دنیاوی زندگی کا حساب دینے کے لیے جمع ہوگا. اللہ رب العزت
آخرت کے سلسلے میں ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخرت کے سلسلے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ حلقے میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔